بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور اقدس شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ انور چاند سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، دندان مبارک موتی موتی، سرمگی آنکھیں روشن روشن، دندان مبارک موتی موتی، سرمگی آنکھیں روشن روشن، قاسم حکمت لسان اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، آسے غریباں صبح یتاماں مثل شجر سایہ دار، آسے غریباں ساقی کوثر مثل شجر سایہ دار، عالی نسب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم نیٹ ورک کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں احترام رمضان کے پروگرام میں آج جس موضوع پر لب کشائی کا شرف مل رہا ہے وہ ہے معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قانون الہی ہے کہ جب بھی رب ذوالجلال نے مخلوق کی طرف مخلوق کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو بھیجا ہے تو اسے بے شمار معجزات عطا کر کے بھیجا ہے، اور ایسے معجزات اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، اور جنہیں دیکھنے کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ واقعی یہ معجزہ یہ رب کائنات کا عطا کردہ ہے، اور اس نے اپنے نبی کو یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو ان معجزوں کو دیکھ کر جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو صاحب ایمان بنتے ہیں، اور جو منکرین ہوتے ہیں وہ جان توڑ کوششوں کے باوجود بھی اس کی مثل لانے سے عاجز رہتے ہیں۔ رب کائنات نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن ہاتھ عطا فرمایا، جب وہ اپنے بغل سے ہاتھ کو نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن اور منور ہوتا۔ عصائے موسوی کا تذکرہ بھی معجزات انبیاء کے اندر بے شمار مقامات پہ آتا ہے کہ آپ کا جو عصا مبارک تھا زمین پہ گاڑتے تو یہ سرسبز و شاداب درخت بن جاتا، کنویں کے اندر لٹکاتے تو یہ رسی بن جاتا اور اس کی دو شاخیں ڈول بن جاتی، آپ غمگین ہوتے تو آپ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتے، وہ آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتا، اور جب فرعون کے سامنے مناظرہ اور مجادلہ ہونے لگتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے، اور یہ عصا مبارک یہ آپ زمین پہ پھینکتے تو یہ اژدہا بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، اللہ رب العزت نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ پھونک کے ذریعے بیماروں کا علاج کرتے، بیمار شفا یاب ہو جاتے، کوڑھیوں کے مرض والے شفا پا جاتے، اور مادرزاد نابینا اندھا جس کی آنکھوں کی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی اللہ اس کو بھی بینائی عطا فرماتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا گیا، جو آپ کو کوئی دیکھتا تو 7 دن تک بھوک پیاس اس کی مٹ جاتی تھی۔ تو یہ معجزے جتنے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے یہ معجزے برحق ہیں، مگر جب باری آئی سید المرسلین کی، جب باری آئی والی کون و مکان کی، جب باری آئی محبوب بے مثل و بے مثال کی، تو رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا دیا،
جتنے معجزات گزشتہ انبیاء کو ملے، رب کائنات نے وہ تمام معجزات اللہ نے اپنے حبیب سرکار نامدار رسول محتشم رسول معظم حبیب خدا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ اور اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمہ دارن ولیکن تو تنہا داری۔ یعنی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے، حسن یوسف کی جھلک دیکھنی ہو تو چہرے مصطفیٰ میں دیکھو، اگر ید موسوی کا کمال دیکھنا ہو تو ید مصطفیٰ میں دیکھو، اور اگر دم عیسیٰ کی شان اور لطافت دیکھنی ہو تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک آپ کے چہرے اقدس سے نکلنے والے وہ الفاظ دیکھو۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کثیر تعداد میں معجزے عطا فرمائے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ انبیاء کو خدا نے معجزے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ویسے تو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، اور میں ان میں سے صرف عناصر اربع کے لحاظ سے، یعنی زمین، ہوا، پانی اور آگ، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چند معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے کی جسارت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پانی پر اختیار دیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مشکات شریف اور بخاری شریف کے اندر حضرت انس، حضرت براء بن عازب اور دیگر بے شمار صحابہ کرام سے یہ روایات موجود ہیں، اور تقریباً 13 قسم کے واقعات ایسے احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ جن میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے امت کو سیراب فرمایا۔ اور ان میں سے ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ شریف کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ سے مکہ کا سفر تھا، اور راستے میں حدیبیہ آیا، وہاں پر پڑاؤ ہوا، تو وہاں پر جو حدیبیہ کا کنواں تھا، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا، یعنی لوگوں نے پانی پیا لیکن پانی خشک ہو گیا۔ اب ہر کوئی پریشان تھا، نہ وضو کے لیے پانی تھا، نہ غسل کے لیے پانی تھا، اور نہ جانوروں کو پلانے کے لیے پانی تھا، ایک ایک قطرے کو محتاج تھے لوگ۔ تو اسی وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے رحمت میں جوش آتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑا برتن منگواتے ہیں، اس کے اندر اپنا ید اقدس رکھتے ہیں، ہاتھ مبارک جب پانی کے اندر اس برتن کے اندر رکھتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کی ایسے چشمے جاری ہو رہے تھے کہ پانی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے پھوٹ رہا تھا۔ اور پھر وہ سیراب ہوئے، وضو کیا، غسل کیا، جانوروں کو پلایا، ہر کوئی سیراب ہو گیا، پھر بھی وہ پانی کافی رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے سوال کیا کہ بتائیے آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم 1500 کی تعداد میں تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی سے 1500 آدمی سیراب ہو گئے۔ اور حضرت جابر نے آگے یہ ارشاد فرمایا جو ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لو کننا مئۃ الف لکفانا، فرماتے ہیں اگر ہم 1,00,000 کی تعداد میں بھی ہوتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا، پانی اتنا تھا۔ اور کسی عاشق نے کیا خوب کہا، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر
ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو دیکھیے فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو ہم پر وہ پانی کافی ہوتا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے پانی پر اختیار عطا فرمایا ہے، اور اسی طرح زمین پر بھی میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا اتنا اثر ہے کہ زمین بھی میرے آقا کو پہچانتی ہے۔ ایک نصرانی مسلمان ہو کر دربار نبوت کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں منافقت تھی۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت اس نے حاصل کر لی، سورۃ عمران بھی سیکھ لی، خطاطی اچھی تھی۔ اب اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شخص بد نصیب تھا، اس کو کلمہ نصیب نہ ہوا اور وہ پھر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور کافروں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کتابت کر کے وہی لکھ کر دیتا ہوں، اتنا ہی علم ہے۔ بس یہ گستاخ رسول جب بنا تو اس پر قہر الہی غضب بن کے برسا اور یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اب نصرانیوں نے اس کو قبر کے اندر دفن کیا، لیکن جب دوسرے دن دیکھا تو یہ قبر نے اس کو قبول نہ کیا، اور قبر نے اس کو باہر پھینک دیا، زمین نے اس کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ کسی انسان نے اس کو قبر سے، زمین سے باہر نکال کے پھینک دیا۔ دوسرے دن پھر گہری قبر کھودی، اور لیکن پھر بھی اس کو زمین نے قبول نہ کیا۔ تیسرے دن پھر گہری قبر اور زیادہ کھودی، لیکن زمین نے اس کو قبول نہ کیا۔ تو اس کے بعد نصرانی یہ سمجھ گئے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، بلکہ اس پر عذاب الہی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے، تو اس کا یہ انجام ملا ہے۔ تو دیکھیے ہوا، پانی، زمین، ساری چیزیں میرے آقا علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے معجزہ کے طور پہ بنائی ہیں، اور اس موضوع کے اندر ہم اتنا ہی اکتفا کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کے بعد حضور علیہ السلام کے اور معجزات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ رب کائنات ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کاملہ نصیب فرمائے۔